یہ بات بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ شنگن یورپین یونین کی کون کون سی کنٹری جو ہے وہاں پہ اگر آیا جائے وزٹ یا پھر ٹورسٹ ویزے کے اوپر تو کیا وہ ہمیں کام دیں گی یا نہیں دیں گی، یعنی کہ ہم اس ورک ویزے میں آ سکیں گے ٹورسٹ ویزے کو یا وزٹ ویزے کو چینج کرا سکتے ہیں یا نہیں کرا سکتے۔ اگر کرا سکتے ہیں تو وہ کون کون سی ایسی کنٹریز ہیں جہاں پہ ہم وزٹ ویزا جو ہے وہ کنورٹ کرا کے اپنا ورک پرمٹ لے سکتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں آج اس ویڈیو کے اندر وہ کون کون سی کنٹریز ہیں۔ السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یور ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، اس سے پہلے ایک ویڈیو جو تھی وہ ایک ولاگ بنایا تھا جس میں یہ بتایا گیا کہ وزٹ ویزے کے اوپر جو ہے وہ آپ مت آئیں، ٹھیک ہے۔ کیوں کہا تھا؟ اسی لیے کہا تھا کہ ہر کنٹری جو ہے، ساتھ میں نے یہ بھی بتایا تھا اس ولاگ کے اندر کہ بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جو کہ آپ کو وزٹ ویزے کے اوپر ورک پرمٹ الاؤ نہیں کرتی۔ تو بہت ساری ایسی کنٹری نہیں ہیں لیکن ہیں ضرور جو آپ کو الاؤ کر دیتی ہیں۔ تو آج اس ولاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ کون کون سی ایسی کنٹریز ہیں یورپین جو کہ ایک تو شنگن کے اندر ہیں اور جو شنگن سے باہر ہے اس یورپ کے اندر ہے، وہ ایک ہی کنٹری ہے جو یورپ سے باہر، یعنی کہ شنگن سے باہر ہے لیکن یورپ کے اندر ہے۔ اور ٹوٹل کتنی کنٹریز ہیں کہ جو آپ کو ورک ویزا جو ہے وہ الاؤ کر دیتی ہے۔ تو آئیے جلدی سے اس کی ڈیٹیل میں چلتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل جو ہے 7 کنٹریز ہیں یورپ کے اندر، یعنی کہ ایک جو ہے وہ یورپ کے اندر ہے اور 6 کنٹریز ایسی ہیں جو شنگن کے اندر ہیں جو آپ کو ورک ویزا الاؤ کر دیتی ہے اگر آپ وزٹ ویزے پہ یا ٹورسٹ ویزے پہ وہاں پہ آتے ہیں۔ تو یہ 7 کنٹری کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے میں اس کا نام آپ کو بتاتا ہوں، اس کے بعد جو ہے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو بتا دوں گا۔ اگر آپ کو لمبی ڈیٹیل چاہیے کسی ایک کنٹری کے لیے تو پھر وہ آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں تاکہ میں اس کنٹری کی آپ کو بھرپور جو ہے A to Z انفارمیشن دے سکوں گا۔ تو سب سے پہلی کنٹری جو ہے جی اسپین ہے، جس کا نام اسپین ہے، جو کہ UK کے اندر EU کے اندر شنگن کے اندر آتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی پرتگال، اٹلی، ہنگری، پولینڈ، اسٹونیا، اور جو نان شنگن کنٹری ہے اس کا نام ہے جارجیا۔ یہ 7 کنٹریز ہیں۔ ان 7 کنٹریز کے اندر اگر آپ وزٹ ویزے کے اوپر چلے جاتے ہیں تو وہ آپ کو الاؤ کر دیتی ہیں، لیکن ان کی شرائط ہیں۔ ہر کنٹری کی ایک اپنی اپنی شرائط ہیں۔ کون کون سی شرائطیں ہیں وہ تو کافی لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں، فرض کریں کہ اسپین کی بات کر لیتے ہیں کہ اسپین کے اندر جو ہے وہ آپ کو ورک پرمٹ جو ہے وہ کیسے الاؤ کیا جائے گا۔ اسپین میں ورک ویزے لینے کے لیے آپ ڈائریکٹ جو ہے وزٹ ویزے کو کنورٹ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے آپ کو سیلف اپلائی جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ امپلائر آپ سیلف ہوں گے تو آپ اپلائی اس کو کر سکتے ہیں، اور اس صورت میں آپ کو اسپین کو چھوڑنے کی بھی پھر ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ وہی ویزا جو ہے آپ کا وہ ورک پرمٹ میں جو ہے ورک ریزیڈنس میں چینج ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ٹائم تک جب تک آپ اپلائی کرتے ہیں اس ٹائم تک آپ کی قانونی حیثیت جو ہے وہ ہونی چاہیے لیگلی طور پر۔ اگر آپ انلیگل ہیں تو پھر آپ اس کو نہیں لے سکیں گے۔ پرتگال کو بہت زیادہ فرینڈلی سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ پرتگال کے اندر آتے ہیں وزٹ ویزے کے اوپر اور آپ کا لانگ سٹے ہو جاتا ہے اور آپ کو کوئی ورک کی جاب آفر دے دیتا ہے تو آپ وہاں پہ پھر اس اپنے ویزے کو جو ہے وہ کنورٹ کروا سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں کہ اس ملک میں بھی آپ کروا سکتے ہیں، اس ملک میں بھی کروا سکتے ہیں، تو یہ نارملی اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو کافی جدوجہد کرنی پڑے گی
یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے مطلب میں نے کہہ دیا جی کہ آپ کروا سکتے ہیں، بالکل آپ کروا سکتے ہیں، لیکن آپ کو ان کی پوری شرائط جو ہے ان کی اس کے اوپر پورا اترنا پڑے گا، تبھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، یہ تقریباً جو 5 کنٹریز ہیں، ان میں سے اگر آپ کو کوئی کنٹری کے اندر جاب آفر دے دیتا ہے تو اس کے لیے آپ کو واپس اپنی ہوم کنٹری میں آنا ہوتا ہے وہ جاب آفر لے کر، پھر وہاں سے آپ کو جو ہے لیگلی طور پہ ورک پرمٹ ویزا جو ہے امبیسی سے اسٹیمپ کروانا پڑتا ہے، پھر آپ دوبارہ سے اس کنٹری میں آئیں گے اور اپنا ورک جو ہے سٹارٹ کریں گے۔ اچھا جی، ان میں سے 2 کنٹریز شنگن کی ایسی ہیں کہ جہاں سے آپ کو واپس ہوم کنٹری نہیں جانا پڑے گا، وہیں پر ہی آپ اپنا وزٹ ویزے کو کنورٹ کر سکتے ہیں وہیں بیٹھ کر، مطلب کہ آپ کو آنا جانا نہیں پڑے گا۔ وہ کنٹریز کون کون سی ہیں؟ ایک تو ہے ہنگری اور دوسرا ہے پولینڈ۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ آؤٹ آف کنٹری ہی ہوں تو آپ ورک کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ وہاں پہ موجود ہیں تو آپ کو اگر جاب آفر مل جاتی ہے ان 2 کنٹریوں میں تو آپ کو اپنی ہوم کنٹری نہیں آنا پڑتا، آپ وہیں پہ اپنے ویزے کو کنورٹ کروا سکتے ہیں اور اپنا کام جو ہے وہیں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی جو ہے وہ وہیں پہ گزار سکتے ہیں۔ اور جی، جس طرح میں نے کہا ہے کہ جس کنٹری کی بھی اگر آپ کو انفارمیشن چاہیے کہ جی یہ کنٹری کے ہم آنا چاہتے ہیں اور وہاں پہ سیٹل ہونے کا کیا طریقہ کار ہے، وہ آپ کمنٹ میں آپ مجھے لکھیں گے تو میں اس کی ٹوٹل ڈیٹیل جو ہے آپ کو وہیں پہ دے دوں گا، یا پھر وہاں پہ دینا ذرا مشکل ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ ایک تو نارمل اگر دے دی جائے تو دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن وہاں پہ اتنی لمبی ڈیٹیل جو ہے وہ لکھی نہیں جاتی، وہاں پہ تھوڑی سی لکھی جاتی ہے، زیادہ تر نہیں لکھی جاتی۔ تو اگر آپ ساتھ میں مجھے اگر اپنا انسٹا آئی ڈی دے دیں گے تو وہاں پہ آپ کو میں جو ہے وہ سینڈ کر سکتا ہوں ان ملکوں کی جو انفارمیشن ہوگی کہ کیا کیا ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے اس کے لیے، یا کیا بھاگ دوڑ یا کون سے آفس میں آپ کو جانا پڑے گا، یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ اچھا جی، اس کے لیے ایک چیز اور بہت ضروری ہے جو کہ عموماً ہم لوگ جو ہیں اگنور کرتے ہیں، حالانکہ یہ اگنور کرنے والی بات نہیں ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ اگر آپ فرض کریں کہ آپ کسی بھی کنٹری میں جانے کا پروگرام رکھتے ہیں یا بناتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ جا کے سیٹل ہونا ہے، تو اس کنٹری کی لینگویج جو ہے آپ کو لازمی آنی چاہیے۔ اگر آپ کو لینگویج نہیں آتی تو سمجھیں آپ کا کام ادھورا ہے، کیونکہ یہ تمام جتنی بھی کنٹریز ہیں، شنگن کی، نان شنگن کی کنٹریز، ان کی ہر کنٹری کی اپنی اپنی لینگویج ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں جی مجھے انگلش آتی ہے، تو بھائی یہاں پہ لوگوں کو انگلش نہیں آتی، کیونکہ یہ انگلش کنٹریز نہیں ہیں۔ ان کنٹریوں کے اندر ہر کنٹری کی ایک اپنی لینگویج ہے جو کہ وہی بولتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ کو وہاں پہ ورک کرنا ہے تو آپ کو وہ لینگویج آنی چاہیے۔ اگر آپ کو لینگویج نہیں آتی تو پھر آپ کے لیے مشکل ہے، پھر آپ کو کام بھی نہیں ملے گا، کوئی بھی آپ کو جاب آفر نہیں دے گا۔ ایون کہ بہت سارے لڑکے جو ہیں وہ چاند سے کانٹے، ایک جرمن کا ویزا تھا، کارڈ تھا، چاند سے کانٹے کے اوپر آئے ہیں اور بہت سارے واپس جا چکے ہیں۔ کیوں واپس جا چکے ہیں؟ لینگویج بیریئر ہے، ان کو لینگویج نہیں آتی۔ کوئی خاص ایسی کمپنیز ہیں جرمن کے اندر جہاں پہ صرف انگلش کے اندر ہی کام کیا جاتا ہے، اور اگر دوسری جگہ پہ کام کرنا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ جو چند ایک کمپنیز ہیں وہیں پہ آپ کو کام ملے۔ وہ اکثریت یہی ہوتی ہے کہ وہ جگہ فل ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو پھر ادھر ادھر جو ہے وہ اپنا کام ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور جب بھی آپ کہیں پہ بھی اپلیکیشن اپنا سی وی سینڈ کرتے ہیں تو وہ انگلش میں کرتے ہیں، جبکہ یہ کنٹریز انگلش نہیں ہیں، یہ اپنی لینگویج بولتی ہیں، تو وہاں پہ آپ کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ اور بہت سارے چاند سے کانٹے والے جو لوگ ہیں وہ واپس چلے گئے ہیں اور جا بھی رہے ہیں، کیونکہ ان کا جو بیلنس وہ لے کے آتے ہیں، ساتھ میں پیسہ لے کے آتے ہیں، یا بلاک اکاؤنٹ ہوتا ہے ان کے پاس 10-12 ہزار یورو کا، وہ سارا ان کا خرچ ہو جاتا ہے، اسی چکر میں کام نہیں مل رہا، لینگویج نہیں آتی۔ تو یہ ایک میں نے بہت بڑا آپ کو ایک
سمجھے کہ ایک ٹپ دی ہے کہ جس بھی کنٹری میں آپ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اس کنٹری کے لیے آپ کو لینگویج لازمی سیکھنی چاہیے، تاکہ آپ پھر آ کے پریشان نہ ہوں اور آپ کا پیسہ ضائع نہ ہو، آپ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں گے اور آپ کو فوری طور پہ جو ہے وہ جاب ملے گی اگر آپ کو لینگویج آتی ہے۔ لیکن عموماً لوگ یہی کہتے ہیں نہیں جی ہمیں ایک دفعہ تو یہاں سے نکلیں، یہاں سے نکلیں گے تو آگے جائیں گے تو جناب ہم بس کام ہی کام ہے، ڈالر ہی ڈالر ہے، ایرو ہی ایرو ہے۔ ایسا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو لینگویج نہیں آتی تو سمجھیں آپ بیکار ہیں، یا آپ کے پاس سکل نہیں ہے کوئی۔ سکل کے ساتھ ساتھ لینگویج بھی بہت ضروری ہے۔ سکل ہے بھی بہت اچھی بات ہے، کوئی بھی سکل ہے یورپ کے اندر، پورے شنگن کے اندر، پورے یورپ کے اندر جہاں مرضی چلا جائے، اگر آپ کے پاس سکل ہے تو بہت زبردست ہے، فوری طور پہ آپ کو نوکری ملتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ لینگویج آپ کو ضروری بولنا اور سمجھنا چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند ہے اس سے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اور پہلے والی ویڈیو جو اس سے پہلے میں نے کل پوسٹ کی تھی یا پرسوں پوسٹ کی تھی، بہت پیار دیا، بہت دعائیں میرے لیے دیں تمام لوگوں نے، جس نے بھی وہ ویڈیو دیکھی سب نے دعائیں دیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا، بہت مہربانی۔ اللہ حافظ۔